بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ حکومتی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنی رعایا کی مدد کرنے کے لیے سرمایہ کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کسی وقت وہ خدمت کا جذبہ لے کر اپنے میدان میں اتر سکتے ہیں۔ تو اس پر ہم کچھ تھوڑی سی باتیں جو ہم نے ابھی تک جو نکالی ہیں، کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کے پاس صرف سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی، سرمایہ کے علاوہ حکومت کے پاس اپنی عوام کے لیے ایک درد ہوتا ہے، ایک ہمدردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک احساس ہوتا ہے جو ابھی تک تو ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ جب سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی ان کے گھر تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے، تو حکومت کا 3 ہفتے ہو گئے ہیں، 3 ہفتوں میں ایک بندہ بھی حکومتی ایک گروہ بھی وہاں پہ جا کے ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکا، سوائے وہ ہیلی کاپٹر سے جا کے یا کچھ خاص جگہیں بنا کے وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ۔ اس پہ ہم دیکھیں تو کوئی بھی حکومت نہیں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، نہ گلگت بلتستان میں، نہ وفاق میں۔ تمام لوگ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ چندے سے پہلے بھی تو عوام کو ضرورت ہے، کم از کم ان کے جو مسائل ہیں، ان کی بیماریوں کے لیے پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کے جو ہاسپٹلز وغیرہ ہیں، ان میں اتنے ڈاکٹر، اگر ہم ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں تو 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کل ہاسپٹل 1279 ہیں، جن میں سے 388 پنجاب میں، 473 سندھ میں، 277 خیبر پختونخوا میں اور 132 بلوچستان میں۔ اس کے علاوہ 5527 جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جناب رورل ہیلتھ سینٹرز میں 686 ہیں اور ڈسپینسریز جو ہیں وہ 5671 ہیں۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کل ڈاکٹر 22595 رجسٹرڈ ہیں، اور اب اس وقت دیکھیں 2022 ہے اور ہر ایک چیز کی تعداد بڑی ہوگی۔ اگر حکومت کے پاس سرمایہ نہیں بھی ہے تو وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہ لوگ تو آگے جا سکتے ہیں۔ عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے محکمے بنائے گئے ہیں، ان اداروں کو تو جا کے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں میں سے کوئی بھی بندہ نظر نہیں آتا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہاں تو یہ ادارے کمزور ہیں اور یہاں ان اداروں کو چلانے والے لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ کمزور ہیں، اور جو کمزور ہیں اس کا بخوبی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اتنے 3 ہفتوں میں اتنی بے حسی ہے کہ کوئی بندہ جا کے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، حالانکہ حکومت کے پاس ہر ایک چیز ہوتی ہے، دوائیوں کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، کم از کم جا کے ان لوگوں کو جو ان کی بیماریاں ہیں ان کا علاج تو دیکھیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی دوسرے لوگوں کو دیکھیں، یہاں اسلامی حکومت میں، کوئی اسلامی نظام میں، کسی ملک میں اسلامی حکومت کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، تو ہم اپنی ایک نظر افغانستان کی طرف دوڑائیں، جن کے ملک کو بنے ہوئے بھی 1 سال نہیں ہوا، وہ جنگ کی حالت میں ہے ابھی، اور ان کا جو نظام وہ لوگ چلا رہے ہیں وہاں پہ، اس سے پہلے زلزلہ آیا، اب سیلاب ہے، پوری حکومت دن رات اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لگی ہے، حالانکہ ان کے پاس پاکستان سے کم سرمایہ ہے۔ ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، ان لوگوں نے اپنا کٹورا نہیں اٹھایا اور وہ جا کے گلی گلی پیسے نہیں مانگے ان لوگوں نے دوسرے ملکوں سے، انہوں نے خود خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیا اور اپنی عوام کی خدمت کی ہے۔ اور پاکستان میں دیکھیں تو کون خدمت کر رہا ہے؟ مذہبی طبقات، دوسرے طرف پاک آرمی، اور مذہبی طبقات میں تمام علماء کرام جو جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ جناب پاکستانی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، پاک آرمی مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو ہم کرتے ہیں، پاکستان کی واحد سیاسی اور مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان، جو اپنے پورے وسائل کے ساتھ میدان عمل میں، ان لوگوں نے جب میدان عمل میں جا کے کام کرنا شروع کیا، پورے پاکستان میں سے لوگوں نے ان کی ہیلپ کی، ہم ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی سرمایہ تحریک لبیک پاکستان کو دیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیمیں گئیں ان کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جا کے وہاں پہ کام کریں گے، وہی ڈاکٹر کوئی پیسہ نہیں لے رہے، انسانی ہمدردی کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے وہ میدان عمل میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کے مال مویشی کے لیے جناب کام کیا۔ مویشی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ویٹرنری لوگ جو ویٹرنری کورسز کرتے ہیں، ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ تحریک لبیک کی مدد سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کے وہاں پہ کیمپ لگے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کے مویشیوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، ان کو سوکھا چارہ دیا جا رہا ہے، جس طرح وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج تحریک لبیک کے امیر خود علامہ سعد حسین رضوی صاحب، وہ دوبارہ تونسا شریف میں ان کا دوسرا دورہ ہے، اس سے پہلے وہ 4 دن قبل واپس آئے تھے اور آج وہ پھر چلے گئے ہیں،
انہوں نے وہاں پہ جا کے تمام جو کام ہو رہے ہیں ان کا دورہ کیا اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو، جن لوگوں کے گھر خراب ہو چکے ہیں، ان کی دوبارہ مرمت کرائیں گے۔ وہاں پہ ہیمو کی بستی کے دیں ان کے ایک اعلان کے مطابق 3000 ہیمو کی بستی وہ آرام سے بسا سکتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پاکستانی عوام نے دیا ہے۔ اور پاکستانی عوام اس سے بھی سوچے کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ صرف پیسہ نہیں دیں، آپ اپنا ووٹ بھی دیں، تاکہ کل جب آپ لوگوں کے پاس وقت ایسا آئے تو آپ لوگوں کو آگے پیچھے نہیں دیکھنا پڑے۔ یہ لوگ جو میدان عمل میں آج کام کر رہے ہیں، کل بھی یہ آپ کے لیے کام کریں، اور کل یہ اپنے پورے حکومتی تمام وسائل کے ساتھ، جو پاکستان کے وسائل ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر آپ کی مدد کریں، اور آپ کے لوگوں کو ایک وقت آنے سے پہلے، جس طرح ابھی پاکستان میں حالیہ سیلاب کے دنوں میں پہلے بتایا جا چکا تھا کہ اس طرح کے حالات ہونے ہیں، تو وقت کے آنے سے پہلے یہ جناب آپ لوگوں کے لیے جا کے میدان میں تمام کام کریں، تاکہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفت سے بچا جا سکے، اور رب کی طرف حضور سجدے میں گریں، اور تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور اپنے ووٹ کو صحیح کاسٹ کیجیے، اپنے ووٹ کو تحریک لبیک پاکستان کو دیجیے۔ یہ آپ لوگوں سے ہمارا ایک مطالبہ ہے، آپ لوگوں سے ایک ہماری عرض ہے کہ اس طرف دیکھیے، اپنے دماغوں کو کھول کے پورا سوچیے کہ آپ کو اس وقت کہاں جانا ہے۔ جزاک اللہ۔